یہ میرا جملہ نہیں ہے، خالد بن ولید دا جملہ۔ میں جب ملک شام گیا نا، حضرت خالد بن ولید نے مزار تے حاضری دیتی، میں کہ جناب پاکستان ہر ویلے ٹنگاں کمی رانیاں، میں موٹا لا کے 2 سنتا 3 وطر پڑے، اس وقت میں ٹھیک سی تے میں عرض کی تھی، میں کہ جی ایڈے وڈے شہنشاہ وہ خالد بن ولید۔ حضرت عمر فرماندے سن عجزت النساء یلدن مثل خالد بن الولید۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے سن، حضرت عمر نہیں، حضرت عمر صدیق اکبر فرماندے سن ماواں قیامت تک بانج ہو گئیاں، خالد یا پتر ان کسے ماں نے نہیں جمع، اے ماما بانج ہو گئی۔ ہاں جی، میں جب موٹا لا کے پڑھیا بعد وچ میں عرض کی تھی، میں کہ جی ایڈے دلیر ہو تے سخیاں دے مال وچ کمینیاں دا حصہ ہوندا ہے، اینجے میں کہ میں ایڈے وڈے تسی شہنشاہ۔ اے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید دی یہ خصوصیت ہے کہ اٹھے ہویا قدم دفاع واسطے بھی آپ نے واپس نہیں چکے۔ لوگ دفاع واسطے واپس آ جانے حالات کا تقاضے، لیکن خالد بن ولید واحدن کہ جنہ دا اٹھے ہویا قدم کبھی واپس نہیں آیا۔ ہاں جی، اے خالد بن ولید نو حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچوں تلوار ہے۔ سبحان اللہ۔ اتھے لکھیا سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زخما فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف اور رمية فراشی حتف الانفی وہاں نموت والا فراشی حتف انفی کما یموت البعید فلا نامت آیون الجبنا۔ فرمایا میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہویا، میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے۔ تے فرمایا میں ہن بستر تے مر جاواں گا، میں اس موت نو لکھاں دے مجمع تلاش کیتا، ادو تے نظر نہ آئی، خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی۔ تے آخر تے آپ نے فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوز دلاں کدی نہیں نہ، شالا بوز دلاں بس اتنی بات، اتنی بات۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد بطلا بی الکفر وان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وان العاقب العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضور خود اپنی شانہ بیان کی تھی، اس سے بڑا کیا میلاد ہے۔ حضور فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے، فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا۔ حضور نے پھر ماہی کی خود تفسیر بیان کی، تشریح بیان کی۔ یہ نہ ہوئے کہ مولوی حالات دے مطابق پھر ادھر ادھر ہوندے رہن کی، چونکہ مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک۔ اقبال کہندا شیر بیدار اور فسون میش خفت انحطاط خیش را تہذیب گفت۔ اقبال کہندا ایک بھیڑ نے شیر نو بڑی تبلیغ کی تھی، انہوں نے کہا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا گوشت کھاتے ہیں۔ تو شیر اقبال کہندا وہ چنگل وچ آ گیا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا گھا کھایا کرو۔ اقبال کہندا بندہ ایک کول گزرے تے شیر بھیڑا نال بیٹھ کے گھا کھا رہا، شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیش را تہذیب گفت۔ اقبال بندہ کول گزرا، انہوں نے کہا شیرا اور تینوں کی ہویا؟ شیرا بھی کدی گھا کھادا، لیکن چونکہ شیر گھا کھاندے کھاندے اپنے دند گھسا بیٹھا سی، تو کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے۔ ہاں جی، تو یہاں یہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کو مسلمانوں کو امن کا اتنا سبق پڑھایا گیا، امن کا اتنا سبق پڑھایا گیا کہ یہ ضرب اور حرب دونوں سے بیگانہ ہو گئے، دونوں سے بیگانہ ہو گئے۔ خوف ہے، لبیک والے سیاسی نہیں ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ لبیک والے حضور کی وہ سیرت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے خود ربیع الاول شریف کے اندر، حضور خود 2 جہاد کے اندر خود تشریف لے گئے، غزوہ بنی لحیان میں بھی تشریف لے گئے اور ذی قرد میں بھی تشریف لے گئے۔ کمینے ہو جو نہیں دین پڑھا تو پھر پڑھو، خود بدلتے نہیں، توجہ، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ اقبال کہتا ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد۔ کہتا ہے مملکت ہند میں یہ طرفہ تماشا کہ اسلام ہے محبوس کہ مسلمان ہے آزاد۔